صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر وناصر ومعین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب پروردگار عالم یہ ارادہ کر لیتا ہے کہ اپنے کسی بندے کو وہ سعادت عطا کرے، بلندی عطا کرے، تو اسے تب تک دنیا سے نہیں اٹھاتا جب تک وہ صاحب اولاد نہ ہو جائے. کتنی خوبصورت بات ہے کہ معبود حقیقی کی نگاہ میں وہ انسان سعادت مند ہے جس کو خداوند کریم نے صاحب اولاد بنایا. کیوں؟ اس لیے کہ اولاد اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اولاد رحمت الہی ہے، اولاد اللہ کی طرف سے انسان پر ایک کرم ہے. ایک طرف اگر اولاد اللہ کی جانب سے نعمت ہے، رحمت ہے، کرم ہے، سعادت ہے، تو دوسری طرف یہی اولاد اللہ کی ہمارے پاس امانت ہے. اسی امانت کو پروان چڑھانے کے مراحل ہم طے کر رہے تھے اور ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ جس وقت انسان ارادہ کرے کہ اولاد کی بنیاد شکم مادر میں ڈالی جائے، اس وقت تین باتوں کا وہ خیال رکھے. سب سے پہلا، باوضو طیب و طاہر ہو کر ذکر الہی کرے. دوسرا، حرام غذا سے پرہیز کرے. اور تیسرا، اس نے اس وقت کوئی گناہ انجام نہ دیا ہو، نہ ماں کی طرف سے کوئی گناہ انجام پایا ہو اور نہ بابا نے کوئی گناہ انجام دیا ہو. اور پھر اس بات پر بہت سختی کے ساتھ زور دیا گیا کہ گناہ سے بچے، گناہ سے دوری اختیار کرے. جب ایک انسان صاحب اولاد ہونے کا ارادہ کر رہا ہے اس وقت اسے گناہ کو ترک کرنا ہے. کیوں آخر اس طرح کی تاکید کی جا رہی ہے؟ اس وجہ سے کہ گناہ ایک نحس چیز ہے اور گناہ اپنی نحوست کو انسان کی زندگی پر کہیں نہ کہیں اس کا اثر دکھاتا ہے. اور گناہ کی نحوست تو ایسی ہوتی ہے کہ نہ صرف یہ نحوست گناہ کرنے والوں پر اثر انداز ہوتی ہے بلکہ اس کے اطراف رہنے والوں پر بھی اثر ڈالتی ہے، اس کی اولاد پر بھی اس کا اثر دکھائی دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید سورہ انفال آیت نمبر 25 میں معبود حقیقی ارشاد فرماتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. یعنی اس فتنے سے بچو جو صرف ظالمین تک نہیں پہنچتا ہے بلکہ اس کے اثرات ان کے اطراف رہنے والوں پر بھی نظر آتے ہیں اور ان کی اولاد پر بھی نظر آتے ہیں. اور یاد رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. دوسری طرف اللہ سورہ نساء آیت نمبر 9 میں پھر ایک مرتبہ ارشاد فرماتا ہے وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. یعنی انسان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ وہ اپنے بعد کوئی ناتوان اور کوئی ضعیف اولاد نہ چھوڑے، کہ وہ اس بات سے ڈرے کہ کوئی ضعیف اور ناتوان اولاد وہ نہ چھوڑے کہ اس پر ترس آئے. ہاں، یعنی کس قدر اللہ تاکید کر رہا ہے کہ ایسی چیزوں سے پرہیز کرو کہ جس کا اثر تمہارے اطراف رہنے والوں پر یا تمہاری اولاد پر نہ پڑے. اور اس میں سے کئی گناہ ایسے ہیں جو انسان کی نہ صرف گناہ کرنے والے کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں بلکہ اطراف والوں پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں. ہم نے روایات میں، تاریخ میں یہ دیکھا ہے کہ کسی قوم کے کچھ لوگوں نے گناہ کیا ہے اور کچھ متقی بھی ہیں، لیکن جب عذاب آیا تو سب پر آیا. جب اللہ نے اپنے عذاب سے دوچار کیا تو سب کو کیا. ٹھیک ہے، تو اس کا اثر ہر ایک پر پڑتا ہے. گناہ کوئی چند افراد کرتے ہیں یا کوئی ایک انسان کرتا ہے اور اس کا اثر بقیہ لوگوں پر بھی پڑتا ہے اور خصوصی طور پر انسان کی اولاد پر اس کے گناہ کے اثر دکھائی دیتے ہیں. لہٰذا کوئی گناہ انجام نہ دے. اور جب انسان گناہوں سے بچتے ہوئے، گناہوں سے پرہیز کرتے ہوئے
नेकियां अंजाम देते हुए अपनी औलाद की बुनियाद माँ के शिकम में डालता है, तो फिर उसके नतीजे में जो औलाद होती है वो रजब अली खैयात जैसी होती है। हम में से हर एक जानता है कि रजब अली खैयात कौन सी हस्ती है, जो खैयात है, जो दर्जी है, जो एक टेलर है, लेकिन उनकी मारिफत, उनकी बुलंदी और उनकी सआदत ये है कि बड़े बड़े बुजुर्ग उलमा उनके पास जाते हैं मसाइल हल करवाने के लिए, उनके पास जाते हैं मशवरा करने के लिए। ये सआदत इनको कहाँ से मिली? ये सआदत इनके माँ बाप की नेकियों से और गुनाहों को परहेज करने से मिली है। रजब अली खैयात की मादरे गिरामी ये बयान करती हैं कि जिस वक्त रजब अली खैयात मेरे शिकम में थे तो मेरे शौहर मेरे लिए कुछ ना कुछ लाया करते थे खाने के लिए। एक ख़ास सी चीज़ थी जो वो मेरे लिए मुहैया करते थे और मैं उसे खाती थी। मगर जब एक दिन मेरे शौहर वो लेकर आते हैं और मैं खाने का इरादा करती हूँ तो मेरे शिकम में जो बच्चा होता है वो बेचैन हो जाता है, वो बेकरार हो जाता है, और जब उसकी बेकरारी को मैं देखती हूँ तो मैं फिर वो खाना नहीं खाती हूँ और अपने शौहर से सवाल करती हूँ कि आखिर आज इस खाने में ऐसा क्या है जो शिकम में मेरा बच्चा बेकरार हो गया है। तो बाबा ने जवाब दिया कि रोज़ाना जो मैं खाना लेकर आता था वो होटल वाले से, अपने मालिक से इजाज़त लेकर आता था, लेकिन आज जो मैं खाना लेकर आया हूँ वो बग़ैर इजाज़त के लाया हूँ, यानी इसमें मालिक की इजाज़त शामिल नहीं है। ये एक मशकूक ग़िज़ा थी जिसको शिकम में रहने वाले बच्चे ने भी एक्सेप्ट नहीं किया। किस वजह से? माँ की तहारत, माँ की पाकीज़गी, गुनाहों से परहेज़ की वजह से। और रजब अली खैयात के अंदर जो खूबी थी वो आप जाके किताबों में पढ़ सकते हैं, उनकी दास्तान आपको मिल जाएंगी। उनकी खूबियों को बयान करना यहाँ इस वक्त शायद बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए, बस इतना कहते हुए कि अगर हम और आप अपने आप को गुनाह से बचाते हुए अपनी औलाद को दुनिया में लाते हैं तो फिर वो औलाद एक बासआदत औलाद बन जाती है, और अगर गुनाह के साथ उसे दुनिया में लाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं उस गुनाह का असर औलाद के अंदर दिखाई देता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि एक इंसान नेकियां करता है, वो नेक है, और नेकियों के साथ जब वो इंसान दुनिया में अपनी औलाद को लाता है और नेकियों के साथ जब वो औलाद दुनिया में वजूद पाती है तो उसका क्या असर होता है, वो औलाद कैसी होती है और उसका अल्लाह किस तरह से साथ देता है, किस तरह परवरदिगार आलम उस औलाद को सआदत इनायत करता है। और इस बात को समझने के लिए आपकी खिदमत में मैं सहारा लूँगी सूरह कहफ की आयत नंबर 82 में, जिसमें परवरदिगार आलम ने बाकायदा एक दास्तान बयान की है, और ये दास्तान कुरान की दास्तान है। कितनी खूबसूरत बात होगी ना कि अल्लाह को किसी का अमल इतना अच्छा लगा कि माबूद हकीकी ने उसको कुरान की दास्तान बना दिया। सूरह कहफ आयत नंबर 82 में माबूद हकीकी ने हज़रत मूसा और हज़रत खिज़्र का तज़किरा करते हुए, इनकी दास्तान को बयान करते हुए एक दास्तान बयान की, और वो दास्तान ये है, फरमाया परवरदिगार आलम ने कि जिस वक्त वो दीवार जो टेढ़ी हो गई थी और उस दीवार को सीधी करने का जब हुक्म दिया गया था परवरदिगार आलम की तरफ से कि इस दीवार को तुम सीधा करो, हज़रत खिज़्र ने हज़रत मूसा से कहा था कि ये दीवार अभी सीधी करनी है। उस दीवार को सीधा किया गया, और जब हज़रत खिज़्र ने उस दीवार को सीधा किया और सीधा कर रहे थे, उस वक्त भी उनके देहात वालों ने, उनके गांव वालों ने उनको खाना तक नहीं दिया था। भूखे और प्यासे रहकर उन्होंने उस दीवार को सीधा किया था। सवाल पूछा गया कि आखिर इस दीवार के सीधा करने की वजह क्या है, तो हज़रत खिज़्र ने इसको बयान किया, और ख़ुद कुरान की आयत में ये चीज़ बयान की गई कि क्यों आखिर इस दीवार को सीधा करवाया गया। का इस वजह से कि इस दीवार के नीचे 2 यतीमों के माल को दफन किया गया है, 2 यतीमों का ख़जाना यहाँ पे छुपा हुआ है,
اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ خزانہ جب تک یہ یتیم بچے بالغ نہیں ہو جاتے، جب تک یہ جوان نہیں ہو جاتے، وہ چھپا رہے، اور جب یہ جوان ہو جائیں گے، جب یہ بالغ ہو جائیں گے تو پھر ان کا خزانہ ان تک پروردگار عالم پہنچا دے گا اور وہ خزانہ ان کو مل جائے گا۔ وجہ کیا بیان کی جانتے ہیں کہ اللہ نے جو اس طرح سے ساتھ دیا، ان 2 یتیم بچوں کے خزانے کو چھپانے کا حکم نبیوں کو دے رہا ہے۔ اللہ حضرت خضر کو حکم دے رہا ہے کہ چھپا دو، دیوار سیدھی کر کے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر اس دیوار کو سیدھا کر کے ان یتیموں کا مال چھپا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ اس طرح سے ان یتیموں کے مال کی حفاظت کر رہا ہے؟ معبود حقیقی نے یہاں پہ اس کا ریزن بیان کیا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اس لیے کیونکہ ان کے والدین صالح تھے، ان کے والدین نیکوکار تھے، ان کے والدین دنیا کے لیے خیر خواہ تھے، دنیا کے لیے خیر چاہتے تھے۔ تو چونکہ ان یتیم کے ماں باپ دنیا کے لیے خیر چاہتے تھے، لہٰذا اللہ نے ان یتیموں کے لیے خیر کو پسند کیا، اور معبود حقیقی نے ان یتیموں کے خزانوں کو اس طرح سے چھپا دیا۔ ہم جانتے ہیں کہ معبود کس طرح سے ہمیں اور آپ کو ایک درس دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ جب سورہ کہف کتنی خوبصورت بات ہمیں بتا رہی ہے کہ جب انسان دنیا کے لیے خیر خواہ ہو جائے، جب انسان نیکیاں کرے تو اس نیکی کا اثر اس کی اولاد پر ہوگا، اس خیر خواہی کا اثر اس کی اولاد پر ہوگا۔ ماں باپ نیک ہیں تو پھر اولاد کی نیکیوں میں اللہ مددگار ہو جاتا ہے۔ پروردگار عالم مدد کرنے کے لیے اپنے نبیوں کو بھیجتا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی سعادت ہے۔ اور ابھی جو میں نے آپ کی خدمت میں رجب علی خیاط کا تذکرہ کیا، ان کے لیے بھی ملتا ہے کہ رجب علی خیاط کے جو بابا تھے ان کو بھی ایسا بیٹا اس لیے ملا کیونکہ وہ بھی اولیاء خدا کو، اللہ کے نیک بندے کو کھانا کھلاتے تھے، وہ بھوکوں کا پیٹ بھرتے تھے، جس کی وجہ سے پروردگار عالم نے ایسی اولاد عطا کی ہے۔ اس طرح کی اولاد کو پروردگار عالم نے ان کی آغوش میں ڈالا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نیکیاں اولاد پر اثر کر رہی ہیں، ان کی نیکیوں نے ان کو اس طرح کی اولاد عنایت کی ہے، ان کی نیکیوں نے ان کا ساتھ دیا۔ لہٰذا جب انسان یاد رہے جب انسان اولاد کی بنیاد ماں کے شکم میں ڈالنے کا ارادہ کرے، ضرور اس بات کو چیک کر لے کہ آج مجھ سے کوئی گناہ تو نہیں ہوا تھا، اور اگر کوئی گناہ ہوا تھا توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، مغفرت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، خدا کی بارگاہ میں توبہ کرے، مغفرت طلب کرے، صدقہ نکالے، اس کے بعد اولاد کو دنیا میں لانے کا ارادہ کرے، خیال کرے۔ معبود حقیقی ساتھ دیتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے مرحلے میں ہم اس بات کو جانیں گے کہ جب ایک ماں شکم میں اولاد کے بوجھ کو اٹھاتی ہے، اس وقت ایک ماں کی ذمہ داریاں کیا ہے، ایک ماں کو کس طرح زندگی گزارنی ہے کہ اولاد سعادت مند بن جائے۔ بس آخر میں ان تمام ماؤں کے لیے دعا کرتی ہوں کہ جو صاحب اولاد ہیں یا جو صاحب اولاد ہونا چاہتی ہیں، پروردگار عالم ان کی اولاد کو سلامت رکھے۔ معبود حقیقی ہر والدین کو اپنی اولاد کی خوشیاں اور اولاد کی سعادت کو دیکھنا نصیب کرے۔ معبود حقیقی ظہور امام زمان میں تعجیل فرما اور ہماری اولاد کو اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔